السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، طہارت کے حوالے سے چھٹی غلط فہمی لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عوام میں ایک غلط فہمی اور غلط تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان نے غسل کیا تو غسل کرنے کے بعد اب اگر اس کو نماز پڑھنی گئے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی گئے، قرآن مجید کو چھونا گئے، یا کوئی اور ایسا کام کرنا گئے کہ جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا گئے، تو ایسی حالت میں غسل کرنے کے بعد بھی ابھی اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ بغیر وضو کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا گے، وہ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا گے۔ یہ تصور عوام کے ذہن و دماغ میں پایا جاتا ہے اور ہمارے یہاں یہ غلط فہمی رائج ہے۔ حالانکہ حکم شرع یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غسل کر لیا گے تو غسل کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی ایسی صورت نہیں پائی گئی کہ جس کی بنیاد پر اس کا وضو ٹوٹ جائے، جیسے کہ پیشاب کیا، ہوا خارج ہوئی، کوئی ایسی صورت نہیں پائی گئی، تو جو اس نے غسل کیا گیا اس غسل کے بعد وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے، بغیر وضو کے وہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، اس کو وضو کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غسل سنت طریقہ اگر آپ غسل کا جانتے ہیں، سنت طریقے کے مطابق غسل کرتے ہیں، تو یہ چیز واضح ہے کہ غسل کے سنت طریقے میں وضو پہلے ہی سے پایا جاتا ہے، وضو غسل کے سنت طریقے میں موجود ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی بندے نے سنت طریقے کے مطابق غسل نہیں کیا، صرف غسل کے فرائض ادا کر لیے، اس طور پر غسل کیا، تو اس صورت میں بھی جب مکمل طہارت اور پاکی اس کو حاصل ہو گئی تو اب اس کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ بغیر وضو کے بھی وہ ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کو چھو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی وضو کو توڑنے والی چیز غسل کے بعد پائی گئی تو پھر اب اس کو وضو کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، بغیر وضو کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے سنن ترمذی کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، یعنی غسل کے بعد نماز ادا کرنی ہو، قرآن کو چھونا ہو تو اس کے لیے الگ سے آپ وضو نہیں فرماتے تھے۔ اس حدیث کے ماتحت مرقات المفاتی میں یہ شرح بیان کرتے ہوئے لکھا گیا کہ اکتفاء بوضوئہ الاول فی الغسل وہو سنۃ، کہ غسل کے بعد حضور علیہ السلام وضو کیوں نہیں فرماتے تھے؟ تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ جو پہلے غسل کرتے وقت جو وضو پایا گیا ہے اسی وضو پر اکتفا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام پھر الگ سے غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، یا پھر اس کی وجہ بتائی گئی باندراج ارتفاع الحدث الاصغر تحت ارتفاع الاکبر بإیصال الماء الی جمیع اعضائہ وہو رخصۃ، یا اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ غسل کے اندر پورے بدن پر پانی پہنچا دیا گیا، پورے بدن پر پانی بہا دیا گیا، تو اب جو حدث اصغر گئے، چھوٹی نجاست آپ جس کو سمجھے، چھوٹا حد سے سمجھیں کہ جس کی بنیاد پر وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ حدث اصغر ختم ہو جائے گا جب پورے بدن پر پانی بہا دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ غسل کے بعد الگ سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غسل کسی نے کر لیا ہے، سنت طریقے کے مطابق کیا ہو یا ویسے ہی فرائض ادا کر لیے ہوں، اگر وضو کو توڑنے والی کوئی چیز غسل کے بعد نہیں پائی جاتی تو اسی غسل کے ذریعہ بغیر وضو کیے ہوئے ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو چھو سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غسل کے بعد پھر الگ سے وضو کرنا پڑے گا. تو اس غلط فہمی کو دور کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے تاکہ شریعت کا حکم جو بیان کیا گیا اس پر سب لوگ عمل کر سکیں.